کیا کہا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، جو مسیح ہیں، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں قتل کیا۔ کس نے کہا یہ؟ یہودیوں نے کہا، جیوس نے کہا۔ خط یہ ہے کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا جو کہتا ہے وہ کافر ہے۔ جو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ اور نہ صرف قتل نہیں کیا، نہ صرف قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے عیسیٰ کو صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا، یہودیوں نے یہ ماننے والا کافر ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا یا سولی پر چڑھایا، یہ ماننے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ یہودیوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور قتل کر دیا، سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی جان لے لی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، کرسچینز کا۔ یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھا ہے عیسائیوں نے، دور حاضر کے عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ان کا ہے، یہ کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حالت میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص نے مخبر کی، جاسوسی کی۔ یہودیوں نے اس سے مل کر کہا کہ تم عیسیٰ کے ساتھ رہتے ہو، بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں رہتے ہیں، اب کہاں ہوں گے؟ اب میں بتاتا ہوں کس جگہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ ہوں گے۔ اب تو یہودی ان کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ چلے، اس مردود کے ساتھ چلے، اس ملعون کے ساتھ چلے۔ وہ شخص یہ کون تھا؟ حواری تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا نام تھا یہودا اسکریوت، یہودا اسکریوت۔ اس نے 30 درہم لیے۔ کتنے لیے؟ 30 درہم اس زمانے کا سکہ ہے، درہم چاندی سے بنا ہوا سکہ، صرف 30 درہم یہودیوں سے لے کر اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا کہ جب لے لی اس مکان میں تو وہاں تک پہنچائیے، وہاں تک پہنچا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں جہاں تھے وہاں بھی یہودی بھی آ گئے۔ یہ غدار عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا یا کون تھا؟ یہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، ان کا حواری تھا، ان کا ساتھی تھا، لیکن غداری کی اس نے، بے ایمانی کی اس نے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ڈو یو فالو؟ ہاں۔ اور جب گیا یہ لوگ پہنچے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یہودیوں نے، اور خود یہودا اسکریوت جو تھا اس نے بھی دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام سے، وہاں ایک کھڑکی تھی، دریچہ تھا، روشن دان تھا، کچھ تھا، اس مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال لیا اور پھر انہیں چوتھے آسمان پر پہنچا دیا، جسم کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ پہنچ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر موت کے پہنچ گئے۔ اور اس عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودا اسکریوت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے بنا دیا۔ اب انہوں نے دیکھا وہاں پہنچ کر جہاں اس نے کہا تھا کہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ،
وہ غسل خانہ تھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اسی حالت میں باہر نکل گئے. جب تشریف لائیں گے تو روایتوں میں آیا کہ غسل کے پانی کے قطرے آپ کے بالوں سے ٹپک رہے ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر مرفوع فرمایا، چوتھے آسمان پر بلا لیا، تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 33 سال تھی. کتنے سال کی تھی؟ 33 ایئرس. 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا. 30 سال، 3 سال تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے. تبلیغ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے. انگلش میں اسے کہتے ہیں پریچنگ. انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ پریچنگ. اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. جو پیغمبر کیا کرتا ہے، اس کے مذہب کو جو نہیں مانتے ان کے سامنے اپنے مذہب کو رکھتا ہے کہ یہ ہے میرا دین، میں لایا ہوں. اسے کہتے ہیں پریچنگ. اور جو ماننے والے بن جاتے ہیں ان کو بھی مذہب کی وہ باتیں بتاتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوئے تھے. تو اسے کہتے ہیں پریچنگ، تبلیغ. مبلغ کو پریچر کہتے ہیں، تبلیغ کرنے والے کو پریچر کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بہت کچھ بھی نہیں معلوم، تبلیغ کسے بولتے نہیں معلوم، اشاعت کسے بولتے نہیں معلوم، دین کیا ہے نہیں معلوم، مذہب کسے کہتے ہیں مذہب نہیں معلوم. مدم بولے تو معلوم. اسلام ور مدم، مذہب اسلام. مسلمان یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پریچر، مبلغ، پریچنگ، تبلیغ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سال تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. پھر 33 سال کے جب ہوئے آپ تو آسمانوں پر بلند ہو گئے. اب جب واپس آئیں گے ہزاروں سال کے بعد تو آپ کی عمر 33 سال ہی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. بات سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں عمر والی گزرتی جاتی ہے. 3 سال والا 30 سال گزر گئے. ایک بچے کو ہم نے 3 سال کی عمر میں دیکھا، 30 سال کے بعد دیکھیں گے تو اس کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال. دنیا کا تقاضا ہے. یہ دنیا یہاں زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، ٹائم بھی ہے، پلیس بھی ہے. ٹائم بھی ہے، اسپیس بھی ہے. تو یہاں جہاں ٹائم اور اسپیس ہے یہاں جو ہے عمر گزرتی ہے. ایج 3 سال کے ہیں، 3 سال کا جو بچہ ہے 1 سال کے بعد اس کی عمر کیا ہوگی؟ 4 سال. سبحان اللہ بولو. 3 سال کا جو عمر کا جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوگا 4 سال کا. 10 سال کے بعد 4 سال والا بچہ 14 سال کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت عزیر کا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ جب 40 سال کے تھے ان پر اللہ نے موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد زندہ فرمایا تو ان کی عمر کیا تھی؟ 140 سال نہیں تھی، 40 سال ہی تھی. تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایج بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے 33 سال کی عمر میں، اور ان کے پہنچنے کے بعد کئی 100 سال. ایک روایت کے مطابق 2000 سال گزر گئے نہیں گزر گئے. پھر 20 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، لیکن اب تک وہ 33 سال ہی کے ہیں آسمان پر. اور جب آئیں گے تو کیا عمر ہوگی؟ 33 سال کے ہوں گے. لیکن اس کے بعد ان کی زندگی پھر چلنے لگے گی. 40 سال کی زندگی گزاریں گے اس دنیا پر، موت طاری ہوگی. تو معلوم ہوا یہ ایج جو چلتی ہے نا، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے. اس ایج کی وجہ سے ایج گزرتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ 20 سال پہلے ملے تو جوان تھے. اب 1978 میں میرا دوست 40 سال گزر گئے، 42 سال گزر گئے. 2020 میں وہ ویسا ہی ہے نہیں، جوانی بڑھاپے سے بدل گئی. تو معلوم ہوا کہ ایج
जिस पर करती है, एज उम्र